اس لیے کہ عورت کو طلاق اختیار دی گیا تو اس نے کیا طلاقوں کی بھرمار کر دی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ زنا کرنا شروع کر دیا، منہ کالا کرنا شروع کر دیا. وہ خود وہاں کا ڈاکٹر لکھتا ہے اللہ نے کتنا بہترین قانون دیا ہے. ایک دو اعتراض ہمیں کورٹ کے لوگوں سے بھی ہے کہ جب کوئی آدمی وہاں سادہ آدمی جاتا ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے 3 لکھو کہ میں اپنی بیوی کو یہ 1 2 3. بھائی جب 1 سے معاملہ ختم ہو سکتا ہے، تعلق ٹوٹ سکتا ہے، تم کیوں ان لڑکوں کو، ان خاوندوں کو 3 پر مجبور کرتے ہو؟ 1 سے تعلق ختم ہوتا تو ٹھیک ہے، تاکہ ان کو سوچنے کا موقع ملے. یہ اللہ کے بندے ان کو مشورہ دے دیتے ہیں، وہ 3 ٹائپ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے 3 کا لکھا، یہ کہتے ہیں ہاں مجھے منظور ہے. اب اس کا ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ پتا کاٹ دیا. تو 1 طلاق دینے میں اللہ نے، شریعت نے کیا فرمایا کہ سوچ لو، ابھی بھی 2 کا اختیار تمہارے پاس ہے، زندگی نئے سرے سے گزارو، شیطان کو خوش نہ کرو، تمہارے بچوں کا معاملہ ہوگا. بھائی جان یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی گل عدت، طلاق کی عدت کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا. اس عدت کے اندر اگر کسی کے خاوند نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں رجعی دی ہیں، تو چونکہ ابھی تک کچھ نہ کچھ آسرا ہے کہ عدت کے اندر خاوند یہ کہہ دے میری محترمہ تو میری بیوی ہے، بس ہو گئی بیوی، نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آسرا چونکہ ہے، اس لیے اس عدت کے اندر بیوی کو چاہیے کہ بنے سنوریں، لالی شالی سرخی میک اپ وغیرہ کرے، تاکہ اس کا خاوند اس کو دیکھے تو کہے یار میری بیوی کیسا حور پری لگ رہی ہے، میں تو کمبخت آدمی ہوں، کوے کی طرح ہوں، میں نے کیا کہ رجوع کیا، میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، زندگی نبھانا چاہتا ہوں. لو بھائی اب سلسلہ شروع ہو گیا. یہ بات سمجھ، یہ آج الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے چہرے اترے ہوئے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں کچھ رہا آج طلاق کے بارے میں یہ کس سے کہانیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. بھائی جان یہ مسئلہ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں بیچارے، کتنے لوگ ایسے ہیں بیویوں کو 3 طلاقیں دے کر اپنے گھر میں دوبارہ بٹھا دیا، زنا کی زندگی گزر رہی ہے، پوچھتے ہی نہیں کہ شرم آتی ہے. ہمارے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہمیں پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، طلاق دیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی. تو یہ ایک بات. تو عدت جو طلاق والی، طلاق رجعی والی، اس میں خاوند کے لیے عورت عدت میں بنے، سنگار کرے تاکہ شوہر مائل ہو. میں یاد ہے ہمارے کسی کزن نے اپنی بیوی کو طلاق 1 دی تھی، تو وہ کورٹ وغیرہ میں آئے، تو ہم اس وقت چھوٹے تھے، تو ہمارے وہ جو کزن یعنی کہ ہماری خالہ کے بیٹے نے اس طرح کیا، تو انہوں نے یہ بھی آبجیکشن کیا کہ دیکھو جی اس کی بیوی جو ہے نا جس کو اس نے طلاق دی ہے وہ کورٹ میں آئی تھی، اس کے سامنے بند سنور کر آئی تھی. اس وقت ہم چھوٹے تھے، ہم نے مسئلے کا پتہ نہیں، ہم نے کہا یار یہ تو عجیب بات ہے. لیکن بعد میں جب مسئلہ پڑھا ہم نے طالب علمی کے زمانے میں کہ بھائی اس جس کو 1 یا 2 طلاقیں خاوند نے دی ہیں عدت کے زمانے میں، وہ بنے سنورے تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف رغبت کرے، اور شوہر کیا ہے اپنی پچھلی پر توبہ کرے، ندامت اور شرمساری کرے. اس لیے کہتا ہوں 1 اگر دینی ہے تو صرف اور صرف 1 دے دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے سنت طریقے سے طلاق دی، یعنی 1 ہی طلاق دی، وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا. سوچ لیں، طلاق بھی سنت طریقے سے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے شعر نے کہا کہ وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. تو اگر خوشیاں اگر سنت کے مطابق ہوں گی تو وہ شرمندہ ہوگا؟ وہ کبھی کیا ہے رسوا ہوگا معاشرے کے اندر. ہاں جو وفات والی عورت یعنی کہ جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے کیا بناؤ سنگار نہیں کرے گی؟ کیوں؟ غم ہے. غم میں عورتیں بناؤ سنگار نہیں کرتی ہیں. غم کے اندر عورتیں تو کیا ہے اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی، روتی ہیں. تو اس میں کیا ہے بناؤ سنگار نہیں کرے گی. میں نے تو آگے کافی جانا تھا، لیکن ابھی کیا ہے گھڑی دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی بھی گھڑیاں دیکھ رہا ہوں، اور میں مسجد کی گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں. وہ اگلی بات، خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ وفات والی جو عدت ہے، اچھا پہلے یہ اس کو نمٹا دے طلاق والی. مثال کے طور پر اچھا عدت 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی، تو وہ عورت یا 3 طلاقیں دی، شریعت یہ فرماتی ہے کہ وہ عدت اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی. اگر 3 دیے پردہ لگائے گی، اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی، ملنا جلنا نہیں ہوگا. آج کل تو بڑا آسان مسئلہ ہے. وہ بیویاں کہتی ہیں اپنے شوہروں سے گلے کرتی ہیں، فون کرتے ہوئے تو تمہارے منہ سے جو ہے نا وہ کیا ہے وہ شہد ٹپک رہا ہوتا ہے. جب میں تیرے سامنے آتی تو مجھ سے سیدھی منہ بات بھی نہیں کرتا. تجھے بڑے مزے آتے جب تم مجھ سے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتا ہے کھوتیا. تو اس لیے وہ جو 3 طلاقوں سے پہلے والی کنڈیشن ہے 1-2 طلاق والی، وہ تو
وہ بھی اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی اور اس میں اتنا خاص پردہ نہیں کرے گی تاکہ اس کو اپنی طرف مائل کرے کہ کم بختہ آ جا، سدھر جا، رجوع کر لے. نہ کرے اس طرح، میرے بچوں کا مسئلہ ہے، میرے بچے رل جائیں گے، تو دوسری کو لے لے گا، مجھے کون رکھے گا. ہمارے معاشرے میں آج بیوہ کو اچھے نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. بس بیوہ جب ہو گئی تو کہتے ہیں بس اس کو رمضان آئے گا 500 کا لفافہ تھما دیا اور اس کو کسی کے یہاں جو ہے نا برتن دھونے پہ لگا دی. یہ بیوہ کی اوقات ہے. بیوہ کی اوقات پوچھو محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلا نکاح ہی بیوہ سے کیا، پہلا نکاح ہی نبی علیہ السلام نے بیوہ سے کیا. امت کو بتایا کہ اسلام میں قدر عورت کی ہے، اوروں کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں بڑی قدر ہے عورت کی. اب وہ آیتیں آگے آ رہی ہیں لیکن اگلے درس تک انشاءاللہ. ایک بات تو اگر 3 طلاقیں دے دیں اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم، اس کا معاملہ پتہ کٹ گیا. لیکن اپنے اس گزشتہ خامن کے گھر میں عدت گزارے گی، پردہ، کوئی ملنا جلنا نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی چیٹنگ نہیں، اس لیے کہ سارا خرچہ یہ برداشت کرے گا. اس لیے کہ نکاح کا کچھ نہ کچھ اثر ابھی کیا عدت میں باقی ہے. تو جب تک اثر باقی ہے خاوند کیا کرے گا، اس کو گزشتہ خاوند یہ اس کو کیا کرے گا، سارا خرچہ اس کا اٹھائے گا. لیکن ہمارے یہاں کرتے نہیں ہیں اس طرح، وہ الگ بات ہے. اگر ہمارے یہاں کرتے نہیں ہے، ایک نہیں ہے معاملہ، اس پر عمل نہیں ہے تو گناہ کی بات نہیں ہے. اور وفات شدہ کی بیوی اگر ہے وہ بھی اپنے خامن کے گھر میں وہ تو گزارتی ہیں. لیکن اگر وہ گھر ایسا ہے جہاں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ گھر ایسا ہے کہ وہاں کیا ہے، وہ کرائے گئے کہ کرایہ دار نے کہا نکلو اب یہاں سے، یا کچھ ایسے عذر آ گئے ہیں جس کی وجہ سے اس گھر میں ٹکنا اس کے لیے کیا ہے اب نہیں ہو پا رہا، اب یہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. تو یہ بہت میں نے جو ہے نا وہ کھینچ تان کر کے ہے یہ. اچھا ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو وفات والی عدت ہے نا، اس میں کہتے ہیں نا یہ لڑکے پوچھتے بھی ہیں کہ جی وہ ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، اب ہم اپنی جو ہے نا وہ اس کی بیوی سے جو ہے نا وہ پردہ ہے کہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ داماد اپنی ساس سے پردہ عدت کے دوران پردہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. دیکھو پردے کا تعلق وہ فوتگی سے ہے ہی نہیں، پردے کا تعلق بس جب لڑکی بالغ ہو گئی موت تک اس سے پردہ ہے. پردے کا تعلق وفات سے نہیں، عدت شدت سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بس جب لڑکی کیا ہے بالغہ ہو گئی، یا بالغہ ہونے کے قریب اتنی کہ اس کو دیکھ کر انسان گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بس اس لڑکی کو سائڈ پر کر دو بھائی، اب اس کو نہیں دیکھیں گے ہم، ہمارے اللہ کا حکم ہے. تو پردے کا تعلق عدت سے ہے ہی نہیں. عدت الگ معاملہ ہے، پردہ جیسے نماز الگ ہے، روزہ الگ ہے، تو عدت کا معاملہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. اچھا ہمارے یہاں چائنا کے مفتی اور مفتیان کرام اور مفتیات خواتین لیڈیز وہ کہہ دیتی ہیں کہ بھائی صرف عدت 40 دن کا ہے. وہ ڈنڈا سروس ہونے سے بھی نیچے آ گیا، وہ تو کہتے ہیں 90 دن کا. یہ کہتے ہیں کیوں 90 دن کی امت کو تنگ کرتے ہو، نبی کی امت کمزور ہے، 40 دن پہ لے آؤ، چلا لگوا لو اس سے 40 دن کا، بس 40 دن کی عدت ہے، یعنی فوت شدہ 40. ارے بھائی کس نے کہا 40 دن کی؟ قرآن کہتا ہے اگر حمل سے نہیں ہے 4 مہینے 10 دن، حمل سے ہے تو جب تک کہ ڈیلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک کیا ہے عدت کے اندر رہے گی. یہ 40 دن کا جو کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان کہے ارے چھوڑو ظہر کی نماز 4 رکعت فرض تھوڑی ہے، 2 رکعت فرض ہے. جس طرح یہاں یہ اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہی ہے، وہاں بھی کیا ہے یہ اللہ کے قانون عدت کو کیا کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے. درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اس لیے یہ 40 دن والا ہے ہی نہیں، کہیں سراسر غلط ہے، قرآن پر الزام ہے، شریعت میں تبدیلی ہے. اور جو شریعت میں تبدیلی کرتا ہے اللہ نے فرمایا وہ ظالم ہے، اور اللہ نے فرمایا میں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. بھائی جان کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگلی کہانی بعد میں کروں گا، اس لیے کہ مجھے آپ لوگوں کے چہرے آج کیا ہے سمجھ میں آ گئے کہ آپ لوگ راضی نہیں ہوں. اگر مرد کا انتقال ہوگا یا بچے بھی جوان، لیکن یہ کیا لکھا ہے، اگر مرد کا انتقال ہو گیا بچے بھی جوان لیکن عدد نہیں، کیا مطلب ہے؟ نہیں 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 نہیں، مرد کسی کے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب تو وہ اگلا جان سنبھالے، تو اس کا کوئی اختیار نہیں، عدت گزارے گی. یہ مرد کے اختیار میں تھوڑی ہے، مرد کے اختیار میں طلاق دینا ہے، مرد کے اختیار میں یہ نہیں کہ عدت ختم کرے، عدت بہرحال گزارے گی. اگر عدت میں 1 گھنٹہ بھی کم ہوا اور اس نے اس دوران نکاح کر لی، نکاح نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے عدت تو پورے گزارے گی. اور وہ جو عدت کی صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ایک پرچی اور بھی آئی ہے، آج کل پرچیاں بڑی آ رہی ہیں، لفافے نہیں آ رہے ظالموں. اب یہ میں مقدس اوراق میں لے کے جاؤں گا، میں بھی خود لے کے جاؤں گا.
یہ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مرحوم والدین کے لیے عشاء کے بعد جو سورہ ملک پڑھتے ہیں وہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ لازمی ہے عشاء کے بعد پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی وہ تو اپنے لیے ہے کہ رات کے وقت پڑھے، مرحوم والدین کے لیے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھ سکتے ہیں، شام کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے مرحوم والدین کے لیے۔ اور یہ ہے کہ بھائی ہمارے بھائی امی ابو کی قبر پر کبھی نہیں جاتے، ہم بیٹیاں جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ یہ بھائی کو شرم آنی چاہیے، باپ نے پالا پوسا، باپ نے اتنا کچھ کیا، آج یہ ہے کہ اس کی قبر پر یار کے پاس جانے کو تیار ہے، آئی سی کے ہوٹل پر چائے کی چسکیاں لینے کو تیار ہے، لیکن اپنے والد کی قبر پر او بھائی سال میں چلا جا، اگر نہیں جاتا یہاں سے ایصال ثواب کر لیا کر، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جا سکتی ہیں، عورتوں کو جانا منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، آپ علیہ السلام نے جو عورتیں قبروں کو جاتی ہیں ان پر لعنت کی ہے۔ اس لیے یہاں جو علاقوں میں ترتیب ہوتی ہے نا کہ جی اثر مسر میں یا اس طرح کیا ہے، وہ کیا ہوگا بھائی، وہ جی وہ سوزوکی بھر کے گئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل کیا ہے، غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ آج کچھ مسائل آ گئے تھے اس لیے سمجھ میں آ گئی بات، پھر انشاءاللہ کل کہ اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اکابر کے واقعات سنیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اکابر کس طرح اپنی بیویوں کو اور عورتوں کے کیا حقوق ہیں کہ اگلی دفعہ دیکھنا آپ لوگ، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ لوگ مجھ پر غصہ ہوں گے کہ آج ہماری کلاس لی ہے کہ ہماری عورتوں کو شیئر کر رہا ہے، یہ عورتوں کے کیا کیا حقوق شریعت نے دی، اللہ اکبر۔ اس لیے عورتیں وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اللہ نے ان کو یہ اوپر رکھا ہے، اگر یہ اپنی اوقات سمجھے اور لوگوں کی بات میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا درجہ دیا۔ اچھا جی، یہ بات ختم۔